کیا عورتیں مکر و فریب کا پیکر ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ آج عورتوں کو مکر و فریب کا پیکر بتلاتے ہیں اور دلیل میں قرآن کریم کی یہ آیت انا کیدکن عظیم پیش کرتے ہیں کہ بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ کیا واقعی میں عورتیں مکر و فریب کا پیکر ہیں؟ بھئی آپ کو یاد رہے یہ قول عزیز مصر کا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو حرکت کبیحہ یعنی بری حرکت دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ یوسف میں فرمایا ہے۔ یہ قول نہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح ہے، اس لیے اس کو ہر عورت پر چفساں کرنا اور اس بنیاد پر ہر عورت کو مکر و فریب کا پتلا باور کرنا بالکل درست نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کریم کا منشا ہے۔ یہاں ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ شبہات کے بارے میں زیادہ باریکیاں نکالنا اس شخص کے لیے مناسب ہے کہ جس کے باقی حالات بھی اعلیٰ اور اچھے ہوں اور ورع اور تقویٰ میں بھی وہ بلند اور بالا ہو، لیکن جو شخص کھلم کھلا محرمات کا ارتکاب کرتا ہو اور اس کے بعد باریکیاں نکال کر متقی بننے کا شوق رکھتا ہو، یہ اس کے لیے صرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک عراقی شخص نے پوچھا کہ اگر حالت احرام میں کوئی مچھر مار دے تو پھر اس کی کیا جزا دینی چاہیے؟ تو چونکہ وہ شخص باریکیوں میں پڑ رہا تھا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک اچھا اور خوبصورت انداز میں جواب دینے کے بجائے غصے میں جواب دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ باقی کاموں میں بہت نیچے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور اب مجھ سے تم مچھر کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہو۔ تو آپ نے ان کو بجائے اس کے کہ اچھے انداز میں جواب دیتے، آپ نے ان کو ڈانٹا اور ان کے کیے ہوں پر ان کو باور کروایا کہ تم لوگ تو وہ ہو، یعنی تمہارے دامن نیکیوں سے تو نہیں بھرے ہوئے اور تم ہو کہ آج باریکیوں میں پڑ رہے ہو۔ تو جو شخص محرمات کا ارتکاب کرتا ہو اس کے بعد باریکیوں میں پڑے تو پھر اس کو اس انداز میں جواب دینا چاہیے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ عورتوں کے بارے میں جو سورہ یوسف میں کہا گیا ہے وہ فقط اسی عورت کے ساتھ خاص تھا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، نہ کہ آج کل کی عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔